الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وقال تعالی انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر حکم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس میں کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس کی اصلاح خود ہی کر لیا کرو، اس کو آگے بڑھنے مت دو۔ اگر لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی فَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ تو خود ہی اپنے درمیان اس معاملے کو نمٹا لیا کرو، آگے بڑھنے مت دو۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا اگر کسی دو مسلمان کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان کچھ جھگڑا فساد ہو جائے تو اس کو جہاں تک تمہارے امکان میں ہو، تمہارے بس میں ہو، دور کر دیا کرو اور اس کی اصلاح کر دیا کرو۔ اسی کو فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن اور مسلمان سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دیا کرو۔ اسی کی اہمیت آپس میں لڑائی جھگڑے کو نمٹانا اور اس کو سلجھانا اور آپس کے فساد کی اصلاح کرنے کی اہمیت کیا ہے؟ تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہاں تک اس کی اہمیت تھی کہ لوگوں میں میل جول کرانے کے لیے اگر کوئی بھلائی کی بات خلاف کہہ دے یا جھوٹ کہہ دے کہ جس میں کوئی مصلحت ہو تو وہ بھی جائز ہیں، اس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز کہا ہے۔ بلکہ ایسے شخص کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو دو آدمیوں کے درمیان اصلاح کرا رہا ہو، ایک دوسرے کی اچھی بات دوسرے سے جھوٹ ہی جا کر کے کہہ دے تو یہ شخص جھوٹا نہیں ہے۔ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا ویقول خیرا، کہ جھوٹا وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان اصلاح کراتا ہو اور پھر اصلاح کرانے کی وجہ سے ایک اچھی بات ادھر جا کر کے لگا دیتا ہو اور ایک اچھی بات ادھر جا کے بیان کر دیتا ہو تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے دل جڑ جائیں، آپس میں ایک دوسرے کے دل ایک دوسرے سے مل جائیں۔ تو ان کو ملانے کے لیے اگر اپنی طرف سے ہی جھوٹ کے طور پر کوئی بات کہہ دی جائے گی تو بلکہ اس کو جھوٹ نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو اس پر ثواب دیا جائے گا۔ تو کہاں تک شریعت نے ان چیزوں کا لحاظ کیا ہے کہ یہ چیزیں آگے نہ بڑھنے پائے اور فوراً درمیان میں ہی ان کی اصلاح ہو جانی چاہیے۔ اب اسی کی ہماری حالت کہاں تک پہنچ گئی لڑائی جھگڑوں کے اندر، اسی کی کچھ تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپس کے بگاڑ اور جھگڑوں ہی کا وبال اتنا بہت ہوتا ہے کہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بارہا چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہو کر بڑی بڑی دشمنی تک جا پہنچتی ہیں، عمر بھر کی محبتیں دشمنی میں بدل جاتی ہیں، پرانے دوست ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹنے پر آمادہ، بلکہ باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ تک کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے، جس کا توڑ ایک ہی ہے کہ ہم بھلائی کا حکم کرے، برائی سے روکے، اور آپس میں جو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ کہ اگر آپس میں کوئی اس طرح بات ہو جائے تو خود ہی اس کو نمٹا لیا کرو۔ اگر ہم اس پر توجہ دیں گے تو ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں، ورنہ ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر دو سگے بھائی آپس میں ایک دوسرے سے کتنی عداوت لیے بیٹھے ہیں۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں
کہ عزیزوں دوستوں تعلق والوں میں جہاں باہم دو شخصوں میں کوئی کشمکش کشیدگی اور جھگڑا شروع ہو تو بات بڑھنے اور جڑ پکڑنے سے پہلے ہی سلجھانے اور ملانے کی کوشش ضرور کر دینی چاہیے اور ان تمام معاملات کو سلجھا دینا چاہیے۔ لیکن ہمارا حال کہاں تک پہنچ گیا؟ اب اگر آپس میں دو بھائیوں کے اندر کوئی جھگڑا ہو گیا، دو خاندانوں کے اندر کوئی جھگڑا ہو گیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جھگڑے کی ابتدا بھی کس کس طریقے سے ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور سے چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر کے ہم جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حصہ بٹوارے کے اندر کس طریقے سے ہم آپس میں مرنے کٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دو بھائیوں نے کئی بھائیوں نے مل کر کے اپنی ایک پہلے زندگی کے اندر حصہ بٹوارا کر لیا تھا۔ جب حصہ کر لیا، بٹوارا کر لیا، اپنی جائیداد کو تقسیم کر لیا، تو تقسیم کرتے وقت سب نے الگ الگ جائیداد متعین کر کے کہہ دیا کہ یہ جائیداد آپ کی ہے، یہ زمین آپ کی ہے، یہ دوسرے بھائی کی ہے اور یہ تیسرے بھائی کی ہے۔ اب چاہے اس کو جس طریقے سے انہوں نے باہم رضامندی سے صلح کے ساتھ میں اپنی اس جائیداد کو تقسیم کر لیا، تو تقسیم کرنے کے بعد رضامندی سے جو جائیداد جس کے پاس چلی گئی وہ پورے طور سے اس جائیداد کا مالک ہو گیا، چاہے آپ نے تحصیلوں میں جا کر کے تحریری طور پر اس کو نہ لکھوایا ہو۔ لیکن چونکہ جب آپ آپس میں آپ نے اپنی رضامندی سے جائیداد کو تقسیم کر کے حصہ ڈھیری لگا کر کے الگ الگ تقسیم کر دیا، تو اب جو حصہ جس کے پاس چلا گیا وہ پورے طور سے اس کا مالک ہو گیا، چاہے تحصیل وغیرہ کے اندر اس حصے پر اس کا نام لکھا ہوا ہو یا نہ لکھا ہوا ہو، خدا کے یہاں لکھا جا چکا ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد اب تحصیل وغیرہ میں تو ہر ایک کا حصہ الگ الگ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن انہوں نے پورے طور پر حصہ رضامندی سے الگ الگ تقسیم کر لیا تھا۔ اب کچھ دن گزرنے کے بعد ایک بھائی کے حصے کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے، دوسرے بھائی کے حصے کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ اب یہ بھائی لالچ میں آ کر کے کہتے ہیں کہ اس حصے کو اور جو ہم نے تقسیم کیا تھا ہم اس کو دوبارہ تقسیم کریں گے۔ اگر ایک بھائی اپنی جائیداد کو منتقل کرنا چاہے، بیچنا چاہے، تو اس کو تانے دیے جاتے ہیں کہ آپ بیچ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیا اگر تحصیل کے اندر نام نہیں لکھا گیا تو آپ نے اپنی رضامندی سے جو حصے تقسیم کر لیے تھے تو کیا خدا کے یہاں ان تمام باتوں پر نام نہیں لکھا جا چکا ہے؟ تو خدا کے یہاں لکھا جا چکا ہے جب تقسیم کر لیا۔ اب ہماری نیتیں خراب ہوتی ہیں، وہ تو آپس میں آگے قسمت کی بات ہے کہ 50 سال کے بعد 100 سال کے بعد کس بھائی کے حصے کی قیمت بڑھ جائے، کس بھائی کے حصے کی قیمت گھٹ جائے۔ لیکن ہم اس طریقے سے ہی اگر کچھ دنوں کے بعد میں ایک بھائی کے حصے کی قیمت بڑھ جائے گی تو اس طریقے سے تو پوری زندگی آدمی کی ختم ہو جائے گی، حصہ بٹوارا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو آگے اللہ کے کسی کو دینے کی بات ہے کہ اس وقت تو آدمی کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اس کے اندر جائیدادیں اور زمین وغیرہ کی کاشت اچھی طرح نہیں ہوتی تو اس کو دے دی گئی تھی، لیکن وہ زمین کسی دوسری وجہ سے اپنی قیمت اور زیادہ لے کر کے بڑھ گئی، تو اب ہمارا اس زمین کے اوپر لالچ جانے لگتا ہے، اور اس وجہ سے بھائی آپس میں ایک دوسرے کو تانا دینے لگتے ہیں کہ آپ یہ زمین نہیں بیچ سکتے، آپ یہ حصہ بٹوارے کا۔ اور آگے ہوتا کیا ہے کہ تحصیل کے اندر تو آپ بالکل مقدمہ ڈال سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر تو لکھا ہوا نہیں ہے۔ اب آگے آدمی تحصیل کے اندر حصہ بٹوارے کا مقدمہ ڈال دیتا ہے کہ ہمارا حصہ کرایا جائے۔ تحصیل والے اگر کرا دیں گے تو کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ وہ تو بالکل کرا دیں گے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر ان لالچ کے اپنے دل کے اندر یہ اس طرح کا لالچ رکھ کر کے ہم آپس میں لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بڑی خرابی کیا ہوتی ہے کہ اگر دو بھائیوں کے اندر دو خاندانوں کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے تو اب اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اب بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو آپس کے بگاڑ کا تماشا دیکھ کر مزہ لیتے ہیں، جو آپس کے بگاڑ کا تماشا دیکھ کر مزہ لیتے ہیں، تفریح کرتے ہیں کہ مزہ آ رہا ہے کہ آپس کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے۔ ایسے ہی بہت سے لوگ اتنا ہی نہیں کرتے
بلکہ آگے یہ کرتے ہیں کہ موقع پا کر آگ کو بھڑکانے سے بھی نہیں چوکتے، آگ کو دونوں کے درمیان بھڑکانے کی پوری کوشش کرتے ہیں تاکہ پورے طریقے سے یہ دونوں آپس میں ان کے درمیان، دونوں کے درمیان پورے طریقے سے دشمنی بیٹھ جائے۔ اسی وجہ سے آگے فرماتے ہیں بعد اچھے تہجد اور تسبیح والوں کو بھی اس کار خیر میں کمی کرتے نہیں دیکھا، یعنی وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ کر لطف اٹھاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور آپس میں جب ان کو موقع ملتا ہے وہ بھی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو یہ چیزیں دیکھ کر دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ صرف دل کے اندر تکلیف ہی پیدا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتے۔ دل ان کا دکھتا ہے کہ آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، لیکن آگے فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ تو شاذ و نادر ہی کوئی ہوگا کہ جس کو اپنے خاص دوستوں عزیزوں میں بھی آپس کے اندر صلح کرانے کی کوئی خاص فکر رہتی ہو، اور ایسے تو بڑے بڑے دینداروں میں بہت ہی کم ہوتے ہیں کہ جو عنقا پرندے کا حکم رکھتے ہیں۔ عنقا ایک پرندہ ہے جس کی مثال دی جاتی ہے، اس کا وجود نہیں، تو اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ تو عنقا کی طرح ہیں کہ مثال کے طور پر کہا جا سکتا ملتے نہیں ہیں، کہ جو ایک تڑپ رکھتے ہو کہ اگر اپنے عزیزوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، دوستوں کے اندر جھگڑا ہوتا ہوا دیکھے تو ان کے دلوں کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو جائے کہ کسی طریقے سے ہم ان کا جھگڑا دور کرا دیں، ورنہ سب مزے لینے کے در پہ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے آگے فرماتے ہیں کہ ایسے بڑے بڑے دیندار تو بہت ہی کم ملیں گے، بڑے بڑے دینداروں کے اندر بھی آپ کو بہت ہی کم ملیں گے جو اس بات کو، آپس میں صلح کرانے کو دین و آخرت یا اجر و ثواب کا کوئی بڑا کام جانتے اور خود اس میں کوئی خاص دلچسپی لیتے اور کوشش فرماتے ہیں۔ بڑے بڑے دینداروں کے اندر بھی ایسے لوگ بہت کم ملیں گے کہ جن کے اندر یہ طلب پائی جاتی ہو کہ وہ ان چیزوں میں پڑھ کر اور اس کو دین و آخرت کے لیے ایک اجر و ثواب کا ذریعہ سمجھے اور آپس میں عزیزوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر صلح کرانے کی کوشش کرے۔ اب ایک چیز ہے، کچھ بستی کے اندر، میں کہوں گا چاہے ہمارے گھروں کے اندر ہو، خاندان کے اندر ہو، دوسرے لوگ ہوں، اب ہوتا کیا ہے، آپس میں کچھ جھگڑے ہو جاتے ہیں تو اب الگ الگ لیڈروں کے گروپ بن جاتے ہیں، ایک لیڈروں کا گروپ ایک کی طرف چلا جاتا ہے، ایک لیڈروں کا گروپ ایک کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب دونوں ہر ایک کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ان کی نیت بالکل یہ نہیں ہوتی کہ آپس میں ان کے درمیان صلح ہو جائے، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس آدمی کو اپنے گروپ کا حصہ بنا لے تاکہ کل کو یہ ہم کو ووٹ وغیرہ بھی دے سکے، تو اس طریقے سے اس کو اپنے گروپ کا حصہ بنانے کی کوشش ہوتی ہے، حقیقت میں صلاح کرانے کی کوشش نہیں ہوتی۔ اگر میں کہہ دوں ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کی کوشش کرنے والے صحیح کوشش کرتے ہوں، ورنہ اکثروں کا حال ہوتا یہی ہے کہ آپس میں دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش نہیں کرتے، آپس میں یہ نہیں سوچتے کہ ان دونوں کا آپس میں جھگڑے کے اندر روپیہ پیسہ خرچ نہ ہو، بلکہ کتنا ہی روپیہ پیسہ خرچ ہو جائے، بلکہ ایک دوسرے کے، حضرت نے خود ہی فرمایا، ایک دوسرے کے اندر جب بھی موقع ملے گا آگ بھڑکانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ہمارا حال کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ کیا یہ تمام چیزیں دین کی نہیں ہیں؟ کیا ان چیزوں کا دین سے تعلق نہیں ہے؟ تمام چیزیں دین کی ہیں، اور انہی چیزوں پر ہم نے جب دین کی نظر رکھنی چھوڑ دی، اسی وجہ سے ہم برباد ہونے بھی شروع ہو گئے۔ اسی وجہ سے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بڑے بڑے نماز روزہ والے، بلکہ تہجد و تسبیح والے بھی یہی کرتے ہیں، بات وہی، یعنی حضرت حکیم الامت علیہ الرحمہ والی یاد آتی ہے کہ دینداروں نے بھی دین خالی نماز روزہ اور ترقی کی تو بس عرفی عبادات اور اوراد و نوافل ہی کو سمجھ رکھا ہے، باقی اخلاق و معاملات یا حقوق عباد کو دین کی فہرست سے ہم نے نکال دیا ہے۔ اسی طرح دین کی فہرست سے نکال کر
صرف ہم ان کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ معاملات ہیں، کچھ معاملات ہیں، شریعت نے ہم کو ان معاملات کے اندر آزاد رکھا ہے، ہم اپنی مرضی سے جس طرح کرنا چاہیں کر لے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، شریعت نے ہر ایک چیز کو متعین کیا ہے۔ اگر آپ کو دین کی طرف رکھنی ہوگی تو ایک ایک چیز کے اندر آپ کو دین کا مسئلہ دیکھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے میں ایک بات اور بتلاتا چلوں کہ آدمی اگر اپنے عزیزوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر کوئی مسئلہ، کوئی جھگڑا وغیرہ پیدا ہو جائے تو کس طریقے سے آدمی صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے، ایک مرتبہ میرے دو قریبی دوستوں کے اندر جھگڑا ہو گیا اور دونوں بھائی تھے، سگے بھائی تھے۔ تو جب ان کے اندر جھگڑا ہو گیا، آپس میں خاندان والوں نے مل کر کے دونوں بھائیوں کی جائیداد تقسیم کرا دی۔ تقسیم کرانے کے بعد دونوں بھائی پریشان تھے۔ ایک بھائی گھر چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے تھے۔ جب مجھے معلوم ہوا، میں نے یہ سوچا کہ میرا بھی ان سے قریبی تعلق ہے، تو دونوں بھائیوں سے میں نے بات کی۔ بات کرنے کے بعد دونوں سے پوری صورتحال معلوم کی، اور معلوم کرنے کے بعد ان کے پاس نہیں گیا، صرف فون پر بات کی۔ فون پر بات کرنے کے بعد میں نے یہ اندازہ لگایا کہ کس کی غلطی کتنی ہے اور بات کی صلح کس طرح ہو سکتی ہے۔ تو دونوں بھائیوں سے بات کرنے کے بعد پھر ان سے دونوں سے معلوم کیا کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ ایک بھائی نے بتلایا کہ میں چاہتا یہ ہوں۔ تو اب میں نے شرعی لحاظ سے یہ دیکھا کہ جو یہ چاہتا ہے، اس کی چاہت یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو جو چاہت اس کی صحیح تھی، میں نے کہا کہ تم یہ تو چاہ سکتے ہو۔ جو چاہت غلط تھی، میں نے کہا کہ تم یہ نہیں چاہ سکتے، یہ مطالبہ کرنا آپ کا صحیح ہے، یہ مطالبہ کرنا آپ کا صحیح نہیں ہے۔ دوسرے بھائی سے بھی کہا کہ اگر آپ کے بھائی اس طرح چاہے تو آپ تیار ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ تو دیکھیے، خاندان والوں نے دونوں بھائیوں کو اجاڑ کر دونوں کی جائیدادیں الگ الگ تقسیم کر دی تھی۔ جائیدادوں کو الگ الگ تقسیم کر کے دونوں بھائیوں کا الگ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن لڑائی جھگڑا جس طریقے سے وہ دونوں الگ ہو رہے ہیں وہ طریقہ برا ہے۔ آدمی خوشی سے، رضامندی سے اپنی جائیدادیں الگ الگ تقسیم کر کے الگ الگ ہو جائے، کوئی برا نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے دونوں الگ الگ ہو رہے تھے وہ طریقہ اتنا برا تھا، ہو سکتا تھا کہ ان دونوں بھائیوں کے دل پوری زندگی بھر تک کے لیے ایک دوسرے سے ملنے نہ پاتے۔ تو دونوں بھائیوں سے اس طرح بات کرنے کے بعد میں نے دونوں بھائیوں کو کہا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور میں صرف فون پر بات کرتا رہا، اور دونوں بھائیوں نے آپس میں اس طرح بیٹھ کر بات کی اور ان کا معاملہ سلجھ گیا۔ تو ایک چیز ہوتی ہے ہم کو معاملے سلجھانے کس طریقے سے ہیں، بات کس طریقے سے کرنی ہے۔ عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ اگر کہیں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے تو خود خاندان والے ہی تفریح لیتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کا جھگڑا دور ہو جائے، ان کے درمیان صلح ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک بات اصلاحی معاشرے کے تعلق سے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ برائیاں کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، تو ہم کو اپنا مزاج ایسا بنانا چاہیے کہ شادی میں، غمی میں، دوستی و قرابت، ملنے جلنے وغیرہ تمام سماجی تعلقات اور مواقع میں محسوس کرایا جائے کہ سوسائٹی یا ایسے افراد کو ناپسندیدگی یا چشم پوشی کا کیا معنی علانیہ ذلت و حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ یعنی ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ جو لوگ برائیاں کرتے ہیں ان کو احساس ہونا چاہیے کہ معاشرہ ایسے برائی کرنے والے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، آپ کو یہ برے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ ایک طرف جو لوگ برے کام کرتے ہیں، چاہے وہ موٹر اور بنگلہ اور گملہ والوں کو کتنے ہی بڑے بڑے لوگ ہوں، کتنی ہی بڑی بڑی جائیداد ان کے پاس ہو، کہ بھائی بندوں یا سماج میں ان کو کوئی اچھی لڑکی ملنا دشوار ہوگا جب تک وہ اپنی برائیوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری طرف دال روٹی سے خوش پیدل چلنے والی دیندار اور دیانت دار کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگ اپنی لڑکیاں دیتے ہو، یعنی جو لوگ دیانت دار ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، تو معاشرے کے اندر ہونا چاہیے کہ اچھے اخلاق والے لوگوں کو ترجیح دی جائے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو اپنی لڑکیاں دی جائے۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں، اور اپنی لڑکیوں کا مزاج ایسا بنایا جائے کہ وہ لڑکیاں ایمانداری کی دال روٹی کو بے ایمانی کی پلاؤ زردہ سے زیادہ قبول کرنے والی ہیں۔
تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر یہ چیز پیدا کریں، اور جو لوگ برائی کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ میں ایسا میل جول نہ رکھیں کہ ان کو اپنی برائی کا بھی احساس نہ ہو۔ ہم ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ایسا نہ رکھے کہ ان کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ ہمارے اندر یہ برائی ہے۔ ان کو احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ برائی ہے، اس وجہ سے یہ لوگ ہم سے دور رہتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو ان لوگوں سے دور رکھیں، ان کو احساس ہو۔ جب ان کو احساس ہوگا تو انشاءاللہ یہ امید بھی ہوگی کہ وہ لوگ اپنے اندر سے ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر ایک بات، بہت اہم بات، کیا ہم سے اسلام یہ چاہتا ہے کہ حکومت قائم کی جائے؟ کیا اسلام کا اصلی مقصد یہ ہے کہ اسلامی حکومت وغیرہ قائم ہو؟ دیکھیے حضرت اس موقع پر کیا فرماتے ہیں کہ میں اس لفظ سے اور اس جملے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کا اصل مقصد ہے کیا۔ اگر ہماری اس مقصد پر توجہ ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم دین کے کام کو کرنے والے ہیں۔ اگر اس مقصد پر توجہ نہیں ہے تو پھر ہم اپنے کو دیندار کہنا چھوڑ دینا چاہیے، پھر ہم دیندار کہے جانے کے لائق نہیں ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کا اصل مطالبہ براہ راست حکومت طلبی کا نہیں کہ حکومت قائم کی جائے، بلکہ محکومی کی بدتر سے بدتر حالت میں، یعنی غلامی کی کتنی بدتر سے بدتر حالت میں ہم رہے، ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے اختیار بھر ایمان اور عمل صالح کی زندگی اختیار کرنا، اور دوسروں پر جن پر جتنا اختیار ہاتھ، زبان یا دل سے ہو اس کے موافق ان کو بھی حکم دینا، اچھی باتوں کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور اسی طرح اپنے کو بھی ایمان اور عمل صالح کی زندگی پر چلانے کی کوشش کرنا اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ کرنا۔ اسی طرح جو ہمارے زیر نگراں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارا گھرانہ ہے، اسی طریقے سے ایک عالم کی اور ذمہ داری بن جاتی ہے، اپنے گھر گھر کے ساتھ میں دوسروں کی بھی ذمہ داری اس پر آ پڑتی ہے۔ اگر اصل چیز یہی ہے، اصل چیز دو لفظوں میں صرف یہ ہے، اسلام کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ خود ہم اپنی زندگی کو پورے طور سے اسلامی بنائیں، اور جتنے ہماری نگرانی کے اندر ہیں ان سب کی زندگی کو بھی اسلامی طریقے پر ڈھالنے کی کوشش کریں۔ صرف اسلام کا مطالبہ یہ ہے، اصل مطالبہ یہ ہے۔ اگر دوسرے کچھ مطالبے ہیں تو وہ دوسرے مقاصد کے لیے ہیں، اصل مقصد کے لیے نہیں ہے۔ تو جتنا ہمارا اختیار ہے اپنے اختیار بھر خود اپنی زندگی کو بھی اسلام کے مطابق لائیں، اور اپنے زیر نگراں حضرات کی بھی زندگی کو اسلام کے مطابق لانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق